عید الاضحیٰ کا موقع تھا، مسلمانوں کی خوشی کا موقع ہے نا، مسلمانوں کے لیے خوشی مناؤ، کھاؤ پیو، سیر و تفریح کا، روزہ مت رکھو، حرام ہے، پھر کھاؤ گے پیو گے کیسے؟ ایسے موقع پہ سویڈن میں ایک ملعون شخص نے مسجد کے باہر قرآن شریف کو سرکاری سرپرستی میں جلایا۔ عدالت نے کہا جلاؤ، آزادی اظہار رائے ہے، جلاؤ، اور عدالت نے کہا پولیس بھی دے دو، پولیس، تاکہ کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور آئے بے دھڑے سے قرآن شریف کو جلایا۔ مسلمان باہر نکلے، مظاہرہ کیا، اور کیا کر سکتے؟ دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے، اور ابھی بھی ہو رہے، مظاہرے چل رہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا جواب دینا چاہیے سویڈن کو؟ مسلمان دیر ایک جواب یہ، فیس بک احتجاج، سڑک پہ مظاہرہ، سویڈن مصنوعات کے بائیکاٹ کا نعرہ۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آج کی دنیا میں غم غصے کے اظہار کے لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے، سڑک پہ باہر لوگ آتے ہیں، زندہ باد، مردہ آباد، بائیکاٹ کا اعلان، فلاں فلاں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن عثمان غنی محلہ والوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک جواب ہے، لیکن اس سے خوبصورت جواب بھی ہے اگر آپ غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ ایک جواب تو یہ فیس بک احتجاج کیا جائے، سڑک پر مظاہرہ کیا جائے، سویڈن مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ایک اس سے خوبصورت جواب، بے مثال جواب، جس سے اللہ راضی ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام راضی ہو جائے، ہم قرآن کو اٹھائے، اس سینے سے لگائے، صرف سینے سے نہیں لگائے، سینے میں محفوظ کرائے، صرف محفوظ نہیں کرائے، جہاں سے قرآن شریف کی اشاعت ہو رہی ہے، قرآن شریف پھیل رہا ہے، مدرسہ، اس مدرسے کے ساتھ ہم تعاون کا عہد کر لیں، بس یہی جواب ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مسلمان کب ناظرہ پڑے گا؟ مسلمان کب حافظ بنے گا قرآن کا؟ مسلمان کب قرآن پہ عمل کرے گا؟ مجھے ایک دکھ اور بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کے مظاہروں میں شرکت کرنے والے، ناراض نہ ہو میری بات سے، میں معافی چاہتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر میں ان کا جائزہ لوں تو مجھے ان میں مسلمانی کی علامت نظر نہیں آتی ہے۔ میں کیا کروں؟ کس کے سامنے میں رو؟ کچھ عرصے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، مسلمان سرتاپا احتجاج کرتے، اچھی بات ہے، لیکن میں نے خدا کی قسم دیکھا اور وہ نعرے لگاتے، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا جان چھوڑو، سر سے لے کر پیر تک نبی کے ایک سنت تو اپنا ظالمو، اس سنت کے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں، داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، نبی کا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں، نبی کے بال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم کہتے ہو مرنے کے لیے تیار نہیں، ایک سنت کی قربانی نہیں دے سکتے ہو، جان کیا دو گے تم؟ تمہارا بال انگریزی ہے، تمہارا لباس انگریز کا ہے، تمہاری شکل انگریز کی ہے، ناراض نہ ہو، کس چیز کا احتجاج کر رہے ہو؟ میں تم کو منافق نہیں کہہ سکتا اور لوگ مجھ پر فتوے لگائیں گے، لیکن میرا دل روتا ہے، ظالموں نبی کا نام لے رہے ہو، نبی کا آپ سر مبارک دیکھو اپنا دیکھے، نبی کا لباس دیکھے اپنا دیکھے، نبی کا حلیہ دیکھو اپنا دیکھے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور میں اجی صاحب ان مظاہروں میں ایک چیز اور دیکھتا ہوں، مظاہرے ہو رہے، کتنے مظاہرے ہوئے، قرآن شریف کے ساتھ تعلق رکھنے والے قرآن دوست مظاہرے میں کہتے قرآن دوست۔ میں نے ایک چیز دیکھی ان مظاہرے جو مجھے دکھ کا باعث بنا، وہ کیا ہے؟ نعرے لگ رہے سویڈن مرد آباد، قرآن زندہ باد، لیکن مدارس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کہ مدارس زندہ باد۔ اجی سے سننے کی بات، قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی بقا کی جنگ لڑنے والے مدارس، قرآن کریم ناظرہ سکھانے والے مدارس، قرآن کریم کے عالم بنانے والے مدارس، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین دوست مظاہروں میں
قرآن دوست مظاہروں میں مدارس کا کوئی ذکر نہیں ہے. مظاہرہ کرنے والے کو چاہیے، خطیب کو بھی چاہیے، سامعین کو بھی چاہیے مدارس کا نام لے کہ یہ مدرسوں کی برکت ہے کہ انہوں نے قرآن کو پھیلایا، حافظ بنائے، عالم بنائے. زندہ باد مدارس، زندہ باد مدارس، کوئی ذکر نہیں. سویڈن مرد آباد، قرآن زندہ باد. میں کہتا ہوں ان جلسوں میں، ان مظاہروں میں مدارس زندہ باد کے نعرے بھی لگنے چاہیے کہ نہیں لگنے چاہیے؟